طيبة يا طيبة يا دوا العيان اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کا آخری عشرہ کیسے گزارتے تھے، یہ آج کے لیسن میں ہم سمجھنے کی اور سیکھنے کی کوشش کریں گے. یہ بات ہم سب جانتے ہیں اور اس کو اچھی طرح سے پہچانتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے رول ماڈل ہے، اسوہ حسنہ ہے، اور ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر طرح کی اطاعت اور فرما برداری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طور طریقوں کے مطابق کی جائے. چونکہ اب رمضان کا آخری عشرہ سر پہ ہے اور بحیثیت مسلمان ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ رمضان کی تمام برکتوں سے اور رمضان کے تمام خزانوں سے اور رمضان کے تمام خیر سے فائدہ اٹھائیں. لہٰذا اب ہماری اگلی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جاتے رمضان کا جو آخری عشرہ ہے ہم اس کو بھی اچھے طریقے سے اسٹڈی کر کے دیکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کو کس طرح سے گزارا کرتے تھے، وہ اس کی کس طرح تیاری کرتے تھے، اور آپ کے معمولات کیا تھے رمضان کے آخری 10 دنوں میں، اور ان معمولات کی وجہ کیا تھی، یعنی کیا فضیلت تھی رمضان کے ان آخری 10 دنوں کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات میں تبدیلی دیکھنے میں آتی تھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح کی عبادات کا اہتمام کیا کرتے تھے، خاص طور پر ان 10 دنوں میں، جو کہ اہتمام ہمیں آگے پیچھے کے 20 دنوں میں نظر نہیں آتا. جہاں تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تیاری کے حوالے سے تعلق ہے کہ وہ ان 10 دنوں کی کس طرح سے تیاری کیا کرتے تھے، تو اس کے بارے میں ہمیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتی ہیں، ہماری رہنمائی فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد مئزرہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب یہ 10 دن آتے تھے، رمضان کے آخری 10 دن، تو آپ کمر کس لیتے تھے، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، اور اپنی راتوں کو زندہ کر لیتے تھے، قیام اللیل کا اہتمام بڑھا دیتے تھے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کے لیے جگاتے تھے. ایک اور روایت میں جو کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اس میں آپ فرماتی ہیں کہ وہ اپنی رات کو دن بنا لیتے تھے، اپنے گھر والوں کو اٹھاتے تھے اور خوب زیادہ عبادت کے ساتھ زیادہ کمر کس کے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور فرما برداری میں لگ جاتے تھے. پھر ایک اور روایت میں آپ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا کہ ان 10 دنوں میں وہ اتنی محنت اور عبادت کرتے تھے جو کہ ہمیں باقی رمضان کے دنوں میں نظر نہیں آتی تھی. اور یقیناً ایسا اس لیے تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان آخری 10 دن اور راتوں کی اہمیت سے اور اس کی فضیلت سے بخوبی واقف تھے. اسے رمضان کا آخری تہائی بھی کہا جاتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ اس نے رمضان کے ان آخری 10 دنوں کو ایک دفعہ پھر بہت برکت والا اور بڑا فضیلت والا اور بڑا اہمیت والا دن اور راتیں بنایا ہے. اس کی وجہ یہ ہے، اور پھر ہمیں یہ موقع عطا کیا، یہ بھی اس کی ایک رحمت ہے کہ جاتے رمضان میں ایک دفعہ پھر ہم اگر ہم سے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، فرما برداری میں، توبہ استغفار کرنے میں، صبر کرنے میں، محاسبہ نفس کرنے میں کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہو، تو ہم ان 10 دنوں کی برکات اور فضیلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے سامنے بھرپور اطاعت اور فرما برداری اور عبادت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کی تلافی، اپنی طرف سے کی گئی کسی بھی قسم کی کوتاہی کی تلافی کا جو موقع ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں مہیا کرتے ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ کی اس امت کے اوپر بہت بڑی رحمت ہے، کیونکہ اعمال جو ہیں ان کی قیمت ان کے خاتمے کے مطابق ہوتی ہے. تو جب کوئی عمل ختم ہوتا ہے تو اس وقت یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کا انجام یا اس کا خاتمہ کیسا تھا. ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ طریقہ کار تھا کہ رمضان کے آخری 10 دنوں اور راتوں میں آپ کے معمولات میں کچھ تبدیلیاں دیکھی گئی، جو کہ ہم یہاں پر نوٹ ڈاؤن کریں گے اور ہم بھی ان تبدیلیوں کو اسی طرح سے اپنانے کی کوشش کریں گے. اس میں سب سے پہلی چیز جس کا اہتمام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بڑھ جاتا تھا وہ یہ تھا کہ احیاء اللیل، رات کو جاگنا یا رات کو قیام اللیل کا اہتمام کرنا.
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا کہ رمضان کے پہلے 20 دنوں میں یا پہلی 20 راتوں میں آپ نماز کی ادائیگی بھی کرتے تھے، قیام اللیل کا اہتمام بھی کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سویا بھی کرتے تھے۔ تو کچھ رات کا وقت آپ سونے میں اور کچھ رات کا وقت آپ قیام اللیل میں یا رات کو نوافل کی ادائیگی کے اہتمام میں گزارتے تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کے آخری عشرے میں آتے تو پھر آپ کمر کس لیتے اور ساری رات قیام اللیل کا اہتمام کیا کرتے۔ اور یہاں پر احیاء اللیل سے مراد یہی ہے کہ رات کو جاگنا، رات کو قیام اللیل کا اہتمام کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی مزید تشریح کرتے ہوئے بیان کرتی ہیں کہ آپ اس رات میں پھر کوئی اور کام نہیں کرتے تھے بلکہ صرف نوافل کی ادائیگی کرتے رہتے تھے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی تھی۔ اسی طرح سے احیاء اللیل سے مراد یہ بھی ہے، رات پوری جاگنے سے مراد یہ بھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف خود رات کو جاگتے تھے بلکہ ان آخری 10 راتوں میں آپ اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے اور انہیں تاکید کیا کرتے تھے کہ ان طاق راتوں میں بالخصوص تمام رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاری جائے۔ تو آخری 10 راتوں میں آپ کے معمول میں یہ تبدیلی آتی کہ آپ خود بھی پوری رات جاگتے تھے، پھر آپ اپنے گھر والوں کو بھی اپنے ساتھ جگائے رکھتے تھے اور ان سے کہتے تھے کہ وہ بھی نوافل کی ادائیگی اور اللہ تعالیٰ کی مختلف قسم کی عبادات کا اہتمام کریں، اور ان 10 راتوں میں سے بھی جو طاق راتیں ہیں ان کی اہمیت اور فضیلت پہ روشنی ڈالتے ہوئے اپنے گھر والوں کو تاکید کرتے کہ ان طاق راتوں میں خاص طور پر آپ اٹھ کر عبادت کا اہتمام کریں۔ طبرانی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ رمضان کے آخری 10 دنوں میں اپنے گھر والوں کو ضرور اٹھاتے تھے، اور ہر چھوٹے بڑے کو جو نماز پڑھنے کی استطاعت اور طاقت رکھتا ہے اس کو ضرور اس بات پر آمادہ کرتے کہ وہ رات کو جاگ کر قیام اللیل کا اہتمام کرے۔ حتیٰ کہ ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا دروازہ جا کر بجاتے اور ان دونوں سے کہتے کہ تم دونوں بھی اٹھ جاؤ اور آج کی رات عبادت میں اور قیام اللیل میں گزارو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ رات کے وقت اٹھاتے جب آپ اپنی تہجد کی نماز ادا کر لیتے اور وطر پڑھنے کے قریب ہوتے تو اس وقت آپ ان کو جا کر اٹھاتے اور ان سے بھی کہتے کہ اٹھو اور اٹھ کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور قیام اللیل کا اہتمام کرو۔ موطا میں ہے کہ عمر بن الخطاب رات کو جتنی نماز پڑھ سکتے پڑھتے رہتے، اور اس کے بعد جب آدھی رات کا وقت ہوتا تو اپنے گھر والوں کو نماز کے لیے اٹھاتے اور ان سے کہتے کہ اٹھو اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور قیام اللیل کا اہتمام کرو۔ ساتھ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی کہ وہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 132 کو دہراتے رہتے، جس میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ حکم دیتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے اور اس پر صبر کیجئے۔ تیسری چیز جو ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معمولات زندگی میں تیسری تبدیلی ان آخری رمضان کی 10 راتوں کے حوالے سے یا 10 دنوں کے حوالے سے نظر آتی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خاص طور پر ان دنوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ آپ کمر کس لیتے تھے۔ اس کی تفاسیر جو ہیں مختلف ہیں۔ اس میں ایک رائے یہ ہے کہ کمر کس لینے سے مراد یہ ہے کہ عام دنوں میں کی گئی عبادات کے مقابلے میں ان دنوں میں جو آپ عبادات کرتے تھے وہ زیادہ ہوتی تھیں اور زیادہ محنت اور مشقت سے کرتے تھے۔ اسی طرح سے کمر کس لینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے تمام دوسرے دنیاوی امور کو بالائے طاق رکھتے ہوئے صرف ایک ہی نقطے پر فوکس ہو جاتے تھے، مرکوز ہو جاتے تھے، اور وہ یہ تھا کہ آپ نے عبادت کرنی ہے اور کسی قسم کے کسی دوسری ایکٹیویٹی میں حصہ نہیں لینا۔ چوتھی تبدیلی جو ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات زندگی میں نظر آتی ہے رمضان کی ان 10 دنوں اور راتوں کے حوالے سے، وہ یہ کہ کبھی کبھار آپ کا جو افطار ہے وہ لیٹ ہو جاتا تھا اور آپ سحری کے وقت ہی افطار کر لیا کرتے تھے، اور اس کو روایت کیا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ آپ کبھی کبھار اپنے عشاء کو ہی سحری بنا لیتے تھے، یعنی الگ سحری نہیں کرتے تھے، اور کبھی کبھار آپ کا افطار جو ہے وہ سحری کے ساتھ شامل ہو جاتا تھا۔ اور پھر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا گیا کہ کیا ہم بھی ایسے کریں، تو آپ نے فرمایا نہیں،
تم میرے جیسے نہیں ہو یا میں تمہارے جیسا نہیں ہوں، میں اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے۔ لہٰذا عام مسلمانوں کو اس بات سے روکا گیا کہ وہ سحر اور افطار کو اکٹھا نہ کریں، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص طور پر یہ تھا کہ آپ سحر اور افطار کو اکٹھا کر لیتے تھے، اور اس کا آپ نے جو ہے وہ واضح بھی کر دیا کہ مجھ میں اور تم میں فرق ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ میرے ساتھ میرا رب ہوتا ہے، وہ مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے، تو اس کے بارے میں علماء کرام اور مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ اصل میں یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا ایک خاص تعلق تھا، آپ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں اور آخری پیغمبر ہیں، تو اس حوالے سے جو آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے اس کی ہم تشریح میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتے، لیکن یہ کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو معرفت عطا ہوتی تھی، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو فیضان حاصل ہوتا تھا، وہ غالباً آپ کی بھوک اور پیاس کے لیے کافی تھا۔ پانچویں چیز یا پانچویں تبدیلی جو ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات زندگی کے حوالے سے نظر آتی ہے رمضان کے آخری 10 دنوں اور راتوں میں، وہ یہ کہ آپ ان 10 دنوں میں خاص طور پر مغرب اور عشاء کے درمیان غسل کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں وَاغْتَسَلَ بَيْنَ الْأَذَانَيْنِ ای اذان المغرب والعشاء، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان 10 دنوں میں مغرب اور عشاء کے درمیان غسل کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ ابن جریر الطبری رحمۃ اللہ علیہ اس کی مزید تشریح بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اصل میں وہ اس بات کو پسند کرتے تھے کہ آخری 10 راتوں کی برکات سے فائدہ اٹھانے سے پہلے غسل کر لیا جائے۔ اس کے بعد امام نخعی کی نے بھی اسی بات کو اختیار کیا ہے، اور وہ آخری 10 راتوں اور دنوں میں غسل کا اہتمام کیا کرتے تھے، اور بلکہ آپ کے بعد میں آنے والے لوگ تو خوشبو کا بھی استعمال کرتے تھے تاکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پوری تر و تازگی کے ساتھ حاضری دی جائے، اللہ تعالیٰ کے سامنے زیب و زینت اور صفائی کا اہتمام کر کے جایا جائے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہیں، ذاتی صفائی ستھرائی کو اور خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں۔ پھر اس میں خوشی کا اظہار بھی ہے۔ ظاہر ہے کہ رمضان کا مہینہ ایک مومن کے لیے بہت بڑی جسے ہم کہتے ہیں خزانوں کا مہینہ ہے، تو اپنے رب کے سامنے حاضر ہوتے ہوئے خوشی کے اظہار کے ساتھ حاضر ہونا پسند کرتے تھے۔ اور پھر ہم اکثر اس چیز کو ایکسپیرینس کرتے ہیں کہ جب ہم دن بھر کے تھکے ہوئے اگر ہم غسل کر لیتے ہیں تو اس کے نتیجے میں بدن میں ایک خاص قسم کی چستی، طاقت اور تازگی پیدا ہوتی ہے، اور غالباً ہمارے یہ علماء کرام اور ہمارے بزرگ نیک بزرگ اس غسل کا اہتمام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں اس لیے کرتے تھے کہ وہ اپنے آپ کو اگلے مرحلے کے لیے تیار کر رہے ہوتے تھے کہ اب انہوں نے پوری رات اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری دینی ہے اور اس کی بارگاہ میں حاضر ہو کے مختلف قسم کی عبادات کا اہتمام کرنا ہے، لہٰذا وہ اپنے جسم میں طاقت اور چستی اور ہمت کو جمع کر لیتے تھے۔ اسی طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں جو تبدیلی آتی تھی خاص طور پر ان آخری 10 دنوں میں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ اعتکاف کا اہتمام کرتے تھے، اور اعتکاف رمضان کے آخری 10 دنوں کی فضیلت میں سے ایک ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آخری 10 دنوں میں ہمیشہ اعتکاف کیا، یہاں تک کہ آپ اللہ تعالیٰ سے جا ملے۔ اس کے بعد آپ کے اہل خانہ نے بھی اعتکاف کیا، یعنی آپ کی اقتداء میں اور آپ کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے امہات المومنین یعنی کہ آپ کے اہل خانہ بھی اعتکاف کرتی رہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف فی کل رمضان، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ وہ ہر رمضان میں اعتکاف کرتے تھے، 10 ایام 10 دن کے لیے۔ فلما کان العام الذی قبض فیہ، لیکن جب وہ سال آیا جس میں آپ انتقال فرما گئے، اعتکف 20 یوما، تو آپ نے پورے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ صحیح بخاری نے اس روایت کو بیان کیا ہے۔ اعتکاف سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مسجد میں، کسی بھی مسجد میں، اللہ تعالیٰ کے گھر میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت اور فرما برداری کے غرض سے گوشہ نشین ہوا جائے، اور وہاں پر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کو فوکس کیا جائے، اور باقی جو دنیا کے زندگی کے معمولات ہیں ان کو ترک کر دیا جائے۔ اور اعتکاف کرنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک اہم ترین سنت ہے۔ یہاں پر علماء کرام اور مفسرین کرام اس کو مزید اس طرح سے ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ اعتکاف سے مراد یہ ہے کہ انسان باقی تمام لوگوں سے گوشہ نشین ہو جائے،
اور اللہ تعالیٰ کے گھر یعنی مسجد میں کہیں اپنے لیے جگہ اختیار کر لے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری پر اپنے آپ کو لگا دے، اور ایسا اس لیے کرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فضل کا اور اللہ تعالیٰ کے ثواب اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا طلبگار ہوتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے وہ لیلۃ القدر کو پانے کی کوشش کرتا ہے کہ جس کی ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ لہٰذا ایک اعتکاف کرنے والے کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں، قرآن کریم کی تلاوت میں، نماز اور نوافل کی ادائیگی میں، اور مختلف جو انداز ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادتوں کے، اس میں وہ اپنے آپ کو مشغول رکھیں، اور کسی بھی ایسی چیز میں حصہ نہ لے جس کا تعلق دنیا کے مشاغل سے ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اعتکاف کرنے والے پر یہ حرام ہے کہ وہ ان دنوں کوئی ازدواجی تعلقات رکھیں، اور اسی طرح سے اعتکاف کرنے والے کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ مسجد سے نکلے۔ ہاں، اگر اسے کوئی ذاتی ضرورت پڑ جائے، جیسے اس نے وضو کرنا ہے یا غسل کرنا ہے یا کھانا ہے یا پینا ہے، تو پھر اسے جتنی ضرورت ہے اس کے مطابق وہ مسجد سے نکل سکتا ہے، لیکن اگر یہ ساری چیزیں مسجد کے اندر ہی مہیا کر دی جائیں تو یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے، اسے چاہیے کہ مسجد سے باہر نہ نکلے۔ اسی طرح سے اعتکاف کے دوران اس کے اوپر کچھ عبادتیں واجب نہیں رہتی۔ مثال کے طور پر کسی جنازے کو فالو کرنا اب اس کے اوپر واجب نہیں ہے، کسی مریض کی عیادت یا تیمارداری کے لیے اب وہ نہیں جا سکتا، اسی طرح سے کوئی خرید و فروخت کے لیے بھی نہیں جا سکتا، نہ وہ اپنے کسی ریلیٹو سے ملنے کے لیے کہیں پر جا سکتا ہے۔ اب اس کا صرف ایک ہی جو ہے نقطے کے اوپر توجہ فوکس ہو جانی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے۔ معتکف کے لیے مستحب ہے کہ وہ مسجد میں اپنے لیے کوئی جگہ بنا لے جہاں وہ لوگوں سے دور ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لے، چاہے تو وہ ذرا چھپی ہوئی ہو یا چاہے تو کوئی ایسی جگہ کہ جس کے آگے پردہ ڈال دیا جائے اور وہ اس کے اندر بیٹھ کے یہ عبادت کر سکے، یہ سب مناسب ہے۔ یہ بنیادی طور پر اسلام کی وہ مشروع خلوت ہے، تنہائی ہے جس کی اجازت دی گئی ہے۔ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ اسلام میں روحانیت کی گنجائش نہیں ہے۔ اسلام ہم سے یہ طلب نہیں کرتا کہ ہم روحانیت کی زندگی گزاریں، بلکہ اسلام ہم سے یہ ڈیمانڈ کرتا ہے، یہ مطالبہ کرتا ہے کہ ہماری زندگی ایک متوازن زندگی ہونی چاہیے۔ لیکن رمضان میں آخری 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو اور بالخصوص مسلمانوں کو یہ موقع مہیا کر دیا ہے کہ اگر ہم کسی قسم کی کوئی خلوت اپنے رب کے ساتھ چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک شارٹ سپین آف ٹائم ہمیں دے دیا گیا ہے کہ ہم اس میں اپنی یہ ایک جو ہے وہ فطرت یا جسے کہتے ہیں روحانی جو ہمارا مطالبہ ہے ہم اس کو پورا کر سکتے ہیں۔ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا کہ رمضان کے آخری 10 دنوں میں آپ اعتکاف کیا کرتے تھے اور لیلۃ القدر کو طلب کرتے تھے، ہر طرح کے دنیاوی مشاغل کو بالائے طاق رکھ دیتے تھے اور اپنے آپ کو مکمل طور پر اپنے رب کے ساتھ جوڑ دیتے تھے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہتے تھے، اپنے لیے مغفرت طلب کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، اس کے ذکر کا اہتمام کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ ایک چٹائی ڈال لیتے تھے اپنے درمیان اور لوگوں کے درمیان، اور اس طرح آپ ان سے کسی قسم کا بھی جو ہے کانٹیکٹ نہیں رکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اعتکاف کرنے والے کے لیے یہ پسندیدہ نہیں ہے کہ وہ مسجد میں آنے جانے والے لوگوں سے گھلے ملے یا ان سے گپ شپ کرے، حتیٰ کہ قرآن کریم کا سیکھنا یا قرآن کریم کے پڑھنے کے لیے بھی، بلکہ بہتر یہ ہے کہ وہ بالکل انفرادی طور پر انڈیویجولی اپنی عبادت کے اوپر فوکس کرے اور اپنے رب سے اپنی مغفرت طلب کرے اور ذکر کا اہتمام کرے اور نوافل کی ادائیگی کرتا رہے۔ تو یہ ہے وہ شرعی خلوت کہ جس کا درس ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ملتا ہے۔ اعتکاف مسجد میں ہی ہو سکتا ہے، اور وہ خلوت جس کو اسلام پسند نہیں کرتا وہ یہ ہے کہ انسان بالکل انسانوں کو چھوڑ کر گوشہ نشین ہو جائے اور ان سے زندگی میں کسی قسم کا تعلق نہ رکھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک ایسے شخص کے بارے میں پوچھا گیا کہ جو اتنا نیک ہے کہ دن کو روزے رکھتا ہے اور رات کو قیام اللیل کرتا ہے، لیکن وہ مسلمانوں کے ساتھ جمعے کی نمازوں میں اور ان کی جو گیدرنگز ہوتی ہیں اس میں گھلتا ملتا نہیں، تو آپ نے فرمایا وہ آگ میں ہے۔ لہٰذا ایسی خلوت اختیار کرنا جو مشروع نہیں ہے
جو قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے، رمضان کے علاوہ سال کے باقی دنوں میں وہ پسندیدہ نہیں ہے، لیکن رمضان کے آخری 10 دنوں میں یہ وہ مشروع خلوت ہے جو شریعت سے ثابت ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء کرتے ہوئے ہمیں کرنی چاہیے۔ اور اس کی شکل یہ ہے کہ مساجد میں اعتکاف کیا جائے، خاص طور پر رمضان کے مہینے میں اور خاص طور پر آخری 10 دنوں میں، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے تھے۔ اور وہاں پر معتکف کو چاہیے کہ وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری، اس کے ذکر کے اوپر فوکس ہو جائے، اس کے علاوہ کوئی بھی اس کے پاس مشغلہ نہیں ہونا چاہیے۔ پورے دل، دماغ اور روح کے ساتھ اسے چاہیے کہ وہ اپنے رب کے ساتھ جڑ جائے، جو مانگنا ہو اس سے مانگے، جو شکوہ کرنا ہو اس سے کرے، جو دل کی دکھ اور تکالیف اور زندگی کے مسائل اور مشکلات ہیں وہ سارے کے سارے اس کے سامنے رکھے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے تمام مسائل کے حل کا جواب ضرور آئے گا۔ یہاں پر علماء کرام ہماری توجہ 2 کوتاہیوں کی طرف کرواتے ہیں کہ جو عموماً اعتکاف کرتے ہوئے ہم سے سرزد ہو جاتی ہیں۔ اس میں پہلی چیز تو یہ ہے، علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ اعتکاف کی کتنی فضیلت ہے اور اس کے کتنے فوائد ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے ہم سب کو اعتکاف کا بڑھ چڑھ کر اہتمام کرنا چاہیے۔ لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے افراد، علماء بھی ہیں، طالب علم بھی ہیں، عام مسلمان بھی ہیں، کہ جنہوں نے اس سنت کو ترک کر دیا ہے اور اس کے بارے میں سستی کا اظہار کرتے ہیں اور لاپرواہی برتتے ہیں، حالانکہ وہ پوری ہمت اور طاقت کے ساتھ اس کو کر سکتے ہیں۔ اور انہیں چاہیے کہ نہ صرف وہ خود کریں بلکہ ارد گرد لوگوں کو بھی ترغیب دیں اور اس کے فضائل کو بیان کریں، اس کے ثمرات کو ایک دوسرے سے ڈسکس کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اعتکاف بیٹھیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت زندہ ہو۔ دوسری کوتاہی جو ہم انسانوں سے عموماً ہوتی ہے اعتکاف کے حوالے سے، وہ یہ کہ اگر ہم میں سے کچھ لوگ بیٹھ بھی جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے دیتا ہے اور وہ اعتکاف بیٹھنے کی ہمت کر لیتے ہیں، تو وہ اعتکاف کا حق ادا نہیں کرتے، اس میں اس طرح سے عبادت کا اہتمام نہیں کرتے جیسے کرنا چاہیے، اور اس کی امپلیمنٹیشن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی نہیں کرتے کہ ہم نے کس طرح سے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے۔ تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ وہ اعتکاف میں تو بیٹھے ہیں، اب انہیں ذکر کرنا چاہیے تھا، نوافل اور نماز کی ادائیگی کا اہتمام کرنا چاہیے تھا، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے تھا، اپنے نفس کا محاسبہ، اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ کئی گھنٹے گپ شپ میں، باتوں میں، موبائل کے استعمال میں لگا دیتے ہیں اور ایسی چیزوں کے اوپر ڈسکشنز کرتے رہتے ہیں کہ جس سے نہ صرف ان کا اپنا اعتکاف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور پیروی سے ہٹ جاتا ہے، بلکہ ارد گرد جو دوسرے اعتکاف کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی ان کی وجہ سے اذیت اور تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے اس اعتکاف میں وہ توجہ مرکوز نہیں کر پاتے جس کی کہ انہیں ضرورت ہوتی ہے۔ پھر بعض اوقات یہ بھی بڑی عجیب بات دیکھی گئی ہے کہ معتکفین ہنسی میں، غیبت اور چغل خوری میں بھی مصروف ہوتے ہیں۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ اگر ان کو ہم دیکھیں تو ہم کہیں گے کہ گھروں میں بیٹھنے والے پھر ان معتکفین سے بہتر ہیں۔ لہٰذا ہمیں کوشش پوری یہ کرنی چاہیے کہ جب ہم اعتکاف کا اہتمام کریں تو ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے، آپ کے معمولات کی پیروی کرتے ہوئے اپنے پورے اعتکاف کو اسی طرح سے گزارنے کی کوشش کریں اور اس طرح کی کوئی غلطی نہ کریں کہ جس سے ہماری عبادت کی ویلیو میں کمی آ جائے۔ اگلی چیز جو ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیرت طیبہ کے حوالے سے پتہ چلتی ہے کہ ان آخری 10 راتوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آخری 10 دنوں میں خاص طور پر عبادت کا اہتمام زیادہ کیوں کرتے تھے، وہ یہ کہ ان آخری 10 دنوں میں یا راتوں میں لیلۃ القدر پائی جاتی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعتکاف کے آبجیکٹیوز میں سے، مقاصد میں سے ایک تھا ہی یہ کہ لیلۃ القدر کی فضیلت کو حاصل کیا جائے، اور یہ وہ مبارک رات ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں پوری سورت نازل فرما دی، اور اس سورت میں تمام وہ فضائل بیان کر دیے کہ جس کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ رات کتنی مبارک ہے۔ النخعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس رات کا کیا ہوا عمل 1000 مہینوں کے عمل سے بہتر ہے۔ علماء کرام اس سورت کے فضائل بیان کرتے ہوئے ہماری توجہ اس بات کی طرف دلاتے ہیں کہ اس ایک سورت میں اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کی بہت ساری فضیلتیں بیان کر دی ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے اس میں قرآن کریم نازل کیا جو کہ تمام انسانیت کی ہدایت اور ان کی خوشبختی کے لیے دنیا اور آخرت میں ایک بہت بڑا سورس ہے۔
نمبر 2، لیلۃ القدر کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی فضیلت کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے استفہام کا صیغہ استعمال کیا ہے، وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا پتہ، تمہیں کیا شعور کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایک انسانی عقل، ایک انسانی ذہن اس فضیلت کو کا اندازہ کر ہی نہیں سکتا جو اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کے لیے اور ہم انسانوں کے لیے اس رات میں رکھ دیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جتنی اس کی فضیلت زیادہ ہے اتنی زیادہ ہمیں ہمت اور محنت اور چستی کے ساتھ اس کی فضیلت کے حصول کے لیے کوشش کرنا ہوگی۔ تیسری چیز یا تیسری فضیلت جو اس صورت سے ہمیں پتہ چلتی ہے لیلۃ القدر کی، وہ یہ کہ اس میں کی گئی عبادت، اس کا اجر و ثواب اور فضیلت 1000 مہینوں سے بھی زیادہ ہے، اور یہ کوئی چھوٹی فضیلت نہیں ہے۔ چوتھی فضیلت یہ ہے کہ اس رات میں خاص طور پر اللہ کے حکم سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور وہ صرف اور صرف ایک ہی آبجیکٹو کے لیے نازل ہوتے ہیں کہ وہ ہم انسانوں کے لیے خیر اور برکت اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا پیغام لے کر نازل ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ رات ہے افضل ترین کہ جس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی غصہ نہیں ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی غضب نہیں ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی ناراضگی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کے لیے اپنے فرشتوں کو خیر دے کر، برکت دے کر اور رحمت دے کر نازل کرتے ہیں۔ پانچویں فضیلت اس رات کی یہ ہے کہ یہ سلامتی کی رات ہے، کیونکہ اس میں سلامتی ہی سلامتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی ناراضگی نہیں ہے، کوئی غضب نہیں ہے۔ تو آپ یوں سمجھیے کہ ایک بھرپور موقع ہے، ایک مکمل موقع ہے ہم مسلمانوں کے لیے کہ ہم اس رات میں عبادت کر کے اللہ تعالیٰ کی سلامتی کو، اللہ تعالیٰ کی خیر اور برکت کو اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پا لیں۔ چھٹی فضیلت اس سورت کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات کی فضیلت میں پوری سورت نازل فرما دی، جو کہ قیامت کے دن تک تلاوت ہوتی رہے گی اور ہمیں یاد دلاتی رہے گی کہ اس رات کی برکات اور فضیلت کیا ہے، اور ہمیں اس رات کی برکات اور فضیلت کو سمیٹنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے رمضان کے آخری 10 دنوں کو مزید ہمت اور چستی کے ساتھ ہمیں گزارنا ہوگا۔ اسی طرح سے لیلۃ القدر کی فضیلت کے حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث بھی ہماری رہنمائی فرماتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم اور صحیح بخاری سے یہ روایت آتی ہے، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس کسی نے لیلۃ القدر کو پورے ایمان کے ساتھ اور پورے محاسبہ نفس کے ساتھ گزارا تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام سابقہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایک اور بہت بڑی خوشخبری ہے جو کہ قرآن کریم میں لیلۃ القدر کے حوالے سے جو خوشخبریاں آئی ہیں ان کو سپورٹ کرتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اور جگہ پر فرماتے ہیں، تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری 10 راتوں میں تلاش کیجیے، اور یہ 10 راتیں بنیادی طور پر طاق راتیں ہوتی ہیں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اور جگہ پر فرماتے ہیں، تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، کہ لیلۃ القدر کو آخری 10 طاق راتوں میں تلاش کرو۔ یہاں پر ہماری توجہ علماء کرام اس بات کی طرف دلاتے ہیں کہ لیلۃ القدر کسی ایک خاص رات کے حوالے سے مخصوص نہیں ہے، یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ 23ویں کی رات لیلۃ القدر کی ہوتی ہے، بلکہ یہ منتقل ہوتی رہتی ہے۔ تو ممکن ہے کہ ایک سال میں یہ 27ویں رات میں واقع ہو جائے، دوسرے سال میں یہ 25ویں رات میں واقع ہو جائے، یہ اللہ تعالیٰ کے ارادے اور اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تابع ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان طاق راتوں میں محنت کریں اور کسی طاق رات کو ہاتھ سے نہ جانے دیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرمائے۔ اور اگر ہم دیکھیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی ہم مسلمانوں پر ایک بہت بڑی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا جو علم ہے وہ اپنے پاس رکھا ہے اور ہمارے اوپر فرض قرار دیا کہ ہم ان 4 اور 5 راتوں میں محنت کریں اور ہم خوب اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی لو لگائیں، ذکر کریں، نوافل کی ادائیگی کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے چلے جائیں، ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہوتا چلا جائے۔ اور یہ اس لیے کیا کہ ہم صرف اس تعلق کو محض ایک رات کی حد تک نہیں بلکہ بار بار دہراتے رہیں اور اللہ کے سامنے اپنی محبت کا اظہار کرتے رہیں۔ اسی طرح سے اس کے چھپائے رکھنے میں ہماری ایک آزمائش بھی ہے، اور آزمائش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم میں سے کون کتنا لالچ رکھتا ہے کہ اس رات کو پائے، اور ہم کتنا اللہ تعالیٰ سے چمٹ چمٹ کر اس رات کو طلب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔
اور کون ہے جو لاپرواہی اور غفلت برتتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی خیر اور برکت سے فائدہ نہیں اٹھاتا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک سرپرائز بنا دیا ہے، اپنے پاس اس کا علم رکھ لیا ہے تاکہ ہم اپنی کوشش کے ذریعے سے یہ ثابت کریں کہ ہم سب اپنے رب سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ لہٰذا ہم سب کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے اس دیے ہوئے مبارک وقت سے ہم فائدہ اٹھائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ رمضان کا آغاز بہت بڑی نعمت ہے، رمضان کے شب و روز بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کے بعد رمضان کے آخری 10 دنوں میں ایک دفعہ پھر اللہ تعالیٰ ہمارے اندر ہمت اور چستی کو پیدا کرتے ہیں اور ہمارے اندر طاقت اور قوت کو ریوائیو کرتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں کہ اب آخری 10 راتیں تو مزید اہمیت کے حامل ہیں، اور اگر ہم اس میں اللہ تعالیٰ نے جو فضیلتیں رکھ دی ہیں ان کو پا جاتے ہیں، خاص طور پر للیلۃ القدر کو حاصل کر لیتے ہیں، تو یہ ایک ایسی سعادت ہوگی کہ جس کے بعد کوئی بدبختی نہیں، اور ایک ایسی نعمت ہوگی کہ جس کے بعد کوئی شقاوت نہیں۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ نہ صرف خود بلکہ ارد گرد اپنے حلقہ احباب میں اپنے گھر والوں کو اس کے لیے ہمت دلائیں، جوش دلائیں، اور اپنی ان 10 راتوں کو لاپرواہی اور غفلت کی نظر نہ ہونے دیں، کیونکہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے رمضان کے مہینے کے بارے میں فرمایا، فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، من حرم خیرها فقد حرم، جو کوئی اس کی خیر سے محروم ہو گیا گویا وہ کلی طور پر خیر سے محروم ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ٹوٹی پھوٹی کوششوں کو قبول فرمائے۔ ربنا اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرما تاکہ ہم بہترین انداز سے تیرا ذکر کر سکیں، تیرا شکر ادا کر سکیں اور تیری عبادت کر سکیں، اور پھر ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم تیرے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے رمضان کے آخری 10 دنوں کے جو آپ کے معمولات تھے ان کو اپنائیں، اور جو کچھ ہم سیکھیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو قبول فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ یا طیبہ یا طیبہ یا دعوى العيانة، اشتقنا لك والهوى نادانا، والهوى نادانا، يا طيبة يا طيبة